ماہ سیام، ماہ عبادت، ماہ دعا، ماہ رحمت، ماہ استغفار۔ پروردگار نے جتنے بھی مہینے خلق کیے ان سب میں سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی شب قدر سب سے افضل شب ہے، جسے پروردگار حدیث قدسی میں اپنی محبوب ترین رات قرار دیا۔ جس طرح ماہ رمضان اور شب قدر ایام اور مہینوں کے حوالے سے افضل ہے، اسی طرح اس وقت پروردگار کی تمام مخلوقات میں، اس کے تمام عباد میں سب سے افضل ہستی حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ ماہ رمضان اور امام زمان میں بہت زیادہ مشابہتیں بھی ہیں، اور آپس میں بہت زیادہ ان کے اندر مناسبتیں بھی ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ماہ رمضان میں ہم کثرت سے امام زمان کا ذکر کرتے ہیں، بس اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ مثلا یہی دعا جو عام طور پر ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی القبور السرور، یا اللہم اغنی کل فقیر۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ دعائے امام زمان ہے، دعائے عصر ظہور ہے۔ یا بھی اس سے پہلے برادر عزیز نے دعائے افتتاح پڑھی، یہ بھی دعائے امام زمان ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر شب قدر ہے، اور شب قدر میں جیسے کہ سورہ قدر میں آیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ کس پہ نازل ہوں گی؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ سورہ قدر کو کثرت سے پڑھا کریں اور اہل سنت پر استدلال کریں، یہ ہماری امامت پر اور بالخصوص غیبت میں قائم کی زندہ ہونے اور ان کی امامت پر بہترین دلیل ہے کہ ہر سال جو فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں وہ ظاہر عصر پیغمبر میں خود سرکار کے وجود مبارک پر نازل ہوتے تھے، تو ان کے بعد اب کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو یہ ہر دور میں ہر امام کی ولایت پر، اور آج امام زمان کی ولایت اور ان کے زندہ ہونے پر، وہ جو نہیں مانتے ان کے لیے ان کے زندہ ہونے اور ان کے طول عمر پر بہترین دلیل ہے خود سورہ قدر کی یہ آیات مجیدہ، کہ ماہ رمضان میں شب قدر میں ہمارے امام ہیں جو میزبان ہیں ملائکہ کے، میزبان ہیں اسی روح القدس کے، یہ ہستیاں ہمارے امور کے حوالے سے نازل ہوتی ہیں، چونکہ شب قدر میں لفظ قدر جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ قدر اندازے کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو معین ہونی ہیں، یعنی وہ رات جس میں مقدرات تقدیریں بدلنی ہیں، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، قدر کا یہی مطلب۔ تو اب اس رات چونکہ تقدیروں کا فیصلہ ہونا ہے، اور فرشتے جو ہیں ملائکہ جو ہیں، اور یا وہی وہ سب سے بڑا فرشتہ جسے روح کہتے ہیں، یہ ہستیاں جو نازل ہوتی ہیں، یہ ہمارے پورے سال کے اعمال کو دیکھ کر یہ اگلے سال کے حوالے سے ہماری تقدیر میں جو کچھ طے ہے وہ لے کے زمانے کی حجت پر نازل ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس وقت ولی ہے، چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا میں ولی پروردگار، خلیفہ خدا، محور کائنات، وہ ہستی کہ جو ہدایت کا اور تکوینی تشریح تمام امور میں پروردگار اور اس کی خلق میں واسطہ ہے، تو وہ ہیں، لہذا ان کے وجود پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی زیر خلافت یہ جو عباد پروردگار ہیں، ان کے بارے میں خدا نے کیا طے کیا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے دعائیں کریں، کہ ہو سکتا ہے ہمارے شب قدر سے پہلے کوئی گناہ معاف ہوں، کچھ اعمال کا جبران ہو، تاکہ آئندہ سال کے لیے جو تقدیر شب قدر میں
پروردگار نے بھیجنی ہے، اس لیے شب قدر کو آخری راتوں میں مؤخر کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ شب قدر پہلے بھی آ سکتی تھی، یعنی خدا گویا ہمیں فرصت دے رہا ہے، یہ 20-22 دن کی فرصت دے رہا ہے کہ وہ جو کچھ تو پہلے نہیں کر سکا ان 20-22 دنوں میں کوشش کر۔ اور یہ 20-22 دن کوئی عام دن نہیں ہے، ان دنوں میں ایک دعا مانگنا پورے سال میں ہزاروں دعاؤں کے برابر ہے، ایک آیت پڑھنا سینکڑوں آیات کے برابر ہے، یہاں عبادت کرنا سینکڑوں روز کی عبادت کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے سارے دن، ساری ساعات جو ہیں وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان اگر چاہے تو ان دنوں میں بہت کچھ اپنا جو ہے وہ جبران کر سکتا ہے۔ تو شب قدر سے پہلے ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم اپنے مقدر کو جو پروردگار نے آگے قرار دینا ہے، تقدیریں درست ہے خدا کی طرف سے معین ہوتی ہیں، لیکن بنانے والے ہم خود ہیں۔ ملائکہ جو شب قدر ہماری تقدیریں لے کر آئیں گے، اب تقدیر میں کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے ہم نے اگلے سال یا نہیں؟ بیماریاں آنی ہیں یا نہیں؟ رزق میں کمی ہونی ہے یا رزق میں بڑھاوا ہونا ہے؟ بلاخر کوئی حادثے رونما ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ دشمن کے وار یا حاسدین کے وار ہم پر کارگر ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ ہم نے اپنے آپ کو کتنا سیف کیا ہے، کتنا کمزور کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد جو حصار تھے رحمانیت کے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے شیطان کتنا نفوذ کر گیا ہے ہمارے قلب پر، ہمارے سینوں میں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلاخر اگلا سال جو ہے، اس سال کے گناہ اگلے سال میں بیشتر گناہوں کا باعث بنیں گے یا نہیں؟ ہم نے کوشش کر لی ہے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے کہ اگلا سال جو ہے اس میں ہمارے گناہ کمتر ہوں۔ بلاخر یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں۔ شب قدر سے مراد یہی ہے کہ مقدر جو چیز آئندہ سال ہے وہ ہمارے لیے نازل ہونی، قدر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملائکہ ہمارے گزشتہ اعمال کو، پچھلے سال کے اعمال کو دیکھ کر اگلے سال جو کچھ خدا نے پھر طے کر دیا، ممکن ہے اگلے سال شاید زندگی ہی ختم ہو جائے، بس اوقات یہ بھی ہے، شاید بہت سارے مسائل پیدا ہوں، شاید بہت اچھی زندگی گزرے، ہمیں نہیں پتا، وہ عالم الغیب وہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج وہ ہمیں پتا اور خدا کو پتا، ہم بالکل غافل نہیں ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے جو کرے، نہیں، کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہر چیز میں ہم دخیل ہیں۔ مکمل طور پر پروردگار نے ساری چیزیں، اگرچہ وہ لے سکتا ہے لیکن اس نے ہمیں دخیل کیا ہے، یعنی آئندہ سال جو مسائل، مشکلات یا آسانیاں پیدا ہونی ہیں وہ اس سال کے اعمال ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں اگر کاروبار سے وابستہ ہیں تو پچھلے سال کی زحمتوں کا نتیجہ اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال کی زحمتوں کا نتیجہ اس سے اگلے سال دیکھیں گے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی پڑھائی اور اس کے علم میں ہر سال اضافہ ہوگا، اگر نہیں پڑھ رہا تو جہالت میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو چیزیں ہمارے خود اپنے اختیار میں۔ اگر میں نے اس سال اپنے کاموں میں، کسب میں، کمائی میں، حلال کمائی میں محنت نہیں کی، اگلا سال زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گا۔ اگر میں نے پڑھائی میں زحمتیں نہیں کی، اگلے سال زیادہ۔ اگر اس سال میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہوں، لڑائیاں کر رہا ہوں، لوگوں کو ناراض کر رہا ہوں، آئندہ سال میں بیشتر تنہا رہوں گا۔ یعنی یہ نہیں پھر کہنا چاہیے یہ تو جی خدا کی طرف سے ہے، نہیں، شب قدر خدا ہمارے سابقہ اعمال کو دیکھتا ہے، اگلے سال کے فیصلے کہ میرا عبد یہی کچھ چاہتا ہے، یہ اسی راہ پہ آ رہا ہے۔ اگرچہ میں نے اس کو 20-22 دن کی فرصت دی ہے ماہ رمضان کی، یہ جبران کر سکتا تھا، توبہ نصوح کر سکتا تھا، خالصتاً میری بارگاہ میں توبہ کر سکتا تھا، مجھ سے وعدہ کر سکتا تھا
چونکہ توبہ نصوح کا بڑا مقام ہے، اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے توبہ کی، بہترین فرصت۔ توبہ نصوح یعنی خالص توبہ، جس میں انسان اللہ کو کہے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب میں تیرا عبد بنوں گا۔ توبہ نصوح کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں چند ایک ثمرات جو اس کے حاصل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک اہم ثمرہ جس پر آیات قرآن بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا گناہوں کو یعنی معصیتوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، سارے گناہ نیکی۔ تو اب یہ شب قدر سے پہلے اگر یہ واقعہ رونما ہو جائے، اب آپ خود دیکھیں کہ ایک وعدہ پروردگار سے خلوص سے دل سے ہماری آئندہ سال کی تقدیر کو کتنا بدل دے گا، ایک واقعہ توبہ نصوح۔ اور وہ اس کا دروازہ کھلا ہے، کسی صورت میں بھی انسان جو ہے کسی وقت بھی اپنے پروردگار سے خالصتاً اس کی بارگاہ میں عبودیت کے مقام پر اپنے رب سے یہ توبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔